پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم مرزا اسد اللہ خان غالب کی غزل کا دوسرا پارٹ پڑھیں گے۔ اس سے پہلے کہ غالب کی غزل گوئی پر تھوڑی بہت روشنی ڈالیں گے، غالب کا کلام اردو شاعری کا بیش بہا خزانہ ہے۔ جس صنف کی وجہ سے غالب غالب ہے وہ ان کی غزل ہے۔ دیوان غالب کا زیادہ تر حصہ غزلوں پر مشتمل ہے۔ ان کی غزلوں میں تصوف، فلسفہ، حکمت، فصاحت اور بلاغت غرض سب کچھ ملتا ہے۔ غالب کی کامیابی کا باعث ان کا ڈکشن ہے، جو پڑھنے والوں کو اپنی گرفت میں لے لیتا ہے۔ ان کی غزلوں کی ایک اور اہم خصوصیت ان کا انداز بیاں ہے، جس کی مثال کہیں اور نہیں ملتی۔ خود ان کو اپنے انداز بیاں پر ناز تھا، اس لیے کہا تھا، ہیں اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے، کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں اور۔ غالب نے اردو غزل کو بقول آل احمد سرور ایک نیا ذہن دیا۔ غزل میں گہرائی پیدا کی۔ اپنی غزلوں میں غالب نے تصوف کے مشکل رموز اور مضامین کی نقاب کشائی کی ہے۔ انہوں نے ساز حیات کو اپنی شاعری کا حصہ بنایا۔ ابتدا میں ان کا کلام مشکل تھا، لیکن بعد میں اپنے دوستوں کے کہنے پر مشکل پسندی کو ترک کیا۔ انہوں نے زندگی کو ہر رنگ میں دیکھا، اس کا جائزہ لیا اور ایک باشعور انسان کی طرح رد عمل کا اظہار کیا۔ اب ہم غالب کی غزل کا دوسرا حصہ پڑھیں گے، تو شروع کرتے ہیں۔ پہلا شعر ہے: کوئی امید بر نہیں آتی، کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ غالب اس مطلع والے شعر میں کہتے ہیں کہ میری زندگی میں اندھیرا ہی اندھیرا ہے، کہیں سے بھی کوئی امید کی کرن نظر نہیں آتی، ہر طرف مایوسی چھائی ہوئی ہے۔ اب امید کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہ گئی، یا ہم اس طرح کہیں گے، غالب اس شعر میں فرماتے ہیں کہ نہ تو میری کوئی امید بر آتی ہے، نہ بر آنے کی صورت نظر آتی ہے۔ مطلب یہ کہ تمام عمر نامرادگی میں بسر ہو گئی اور آئندہ بھی یہی امید ہے۔ یہ ہے پہلا شعر۔ اب دوسرا شعر ہے: موت کا ایک دن معین ہے، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی۔ اس شعر میں غالب فرماتے ہیں، اپنے آپ سے سوال کرتے ہیں کہ جب اللہ نے موت کا دن طے کر دیا ہے ہم لوگوں کے لیے، تو اس کے خوف سے ہم کو نیند کیوں نہیں آتی رات بھر؟ ہم کو موت کا ڈر کیوں ستائے رہتا ہے اور آنکھوں سے نیند رخصت ہو چکی ہے؟ یا ہم اس شعر کی تشریح اس طرح کریں، غالب اس شعر میں فرماتے ہیں کہ موت اس لیے نہیں آتی ہے کہ اس کے آنے کا دن مقرر ہے، لہذا وہ اپنے وقت پر آئے گی، لیکن نیند کو کیا ہو گیا؟ وہ تو موت نہیں ہے کہ وقت پر ہی آئے گی، اسے آنا چاہیے۔ یعنی اب غموں اور دکھوں کی وجہ سے نیند بھی ختم ہو گئی۔ غزل کا تیسرا شعر ہے:
آگے آتی تھی حال دل پہ ہنسی، اب کسی بات پر نہیں آتی۔ اس شعر میں غالب فرماتے ہیں کہ پہلے زمانے میں بیگم تھا کہ ہر بات پر ہنسی آتی تھی، لیکن اب کسی بات پر مجھے ہنسی نہیں آتی۔ وہ ہنسی ہمیشہ کے لیے رخصت ہو گئی۔ یعنی غالب فرماتے ہیں کہ جب میں بیگم تھا میں بہت ہنسا ہوا کرتا تھا، لیکن اب افسردگی کا یہ عالم ہے کہ اب کسی بات پر مجھے ہنسی نہیں آتی۔ یا شاعر اس شعر میں فرماتے ہیں کہ مجھے پہلے اپنے حال زار پر ہنسی آ جاتی تھی، یعنی پہلے تو میں بیگم تھا، لیکن اب مجھے اپنے حال پر بھی ہنسی نہیں آتی۔ اب چوتھا شعر ہے غزل کا، ہے کچھ ایسی ہی بات جو چپ ہوں، ورنہ کیا بات کر نہیں آتی۔ غالب کہتے ہیں کہ میری خاموشی بلا وجہ نہیں ہے، کوئی نہ کوئی ایسی وجہ ضرور ہے جس نے مجھے خاموش رہنے پر مجبور کر دیا، ورنہ میں بھی اپنی زبان کی جوہر دکھا سکتا ہوں اور اپنی باتوں سے قائل کر سکتا ہوں۔ یا غالب اس شاعر میں فرماتے ہیں کہ کچھ ایسی ہی بات ہے جسے میں خود جانتا ہوں اور جس کی وجہ سے میں اب بات نہیں کرتا، ورنہ یہ بات نہیں کہ میں بات کرنا نہیں جانتا۔ اب اگلا شعر ہے، مرتے ہیں آرزو میں مرنے کی، موت آتی ہے پر نہیں آتی۔ غالب فرماتے ہیں کہ میں نے مرنے کی تمنا کی، لیکن آرزوئے موت آتی ہے۔ اصل موت کے نہ آنے سے میری زندگی عجیب کشمکش میں مبتلا ہے۔ یعنی موت ہی سے انسان دنیا کے مصائب سے نجات پائے گا، لہذا میں بھی موت کی تمنا کرتا ہوں تاکہ میں دنیاوی مصیبتوں سے چھٹکارا حاصل کروں۔ غزل کا آخری شعر ہے، کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ غالب اس شعر میں فرماتے ہیں کہ میں نے کعبہ کو دیکھنے کی تمنا کی، لیکن جب اپنا گزرا ہوا زمانہ یاد آیا، جب اپنا ماضی یاد آیا تو خود کہنے لگا ہوں کہ میں کعبہ کے دیکھنے کے قابل نہیں ہوں، لہذا ایسی شرم مجھے مارے جا رہے ہیں۔ دوبارہ اس شعر کی تشریح سنیے۔ غالب اس شعر میں فرماتے ہیں کہ میں نے کعبہ کو دیکھنے کی تمنا کی، لیکن جب اپنا ماضی یاد آیا تو خود کہنے لگا ہوں کہ میں کعبہ کے دیکھنے کے قابل نہیں ہوں، لہذا ایسی شرم مجھے مارے جا رہے ہیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔